السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مہرین انفو۔ دوستو، جب بھی ہم صحت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جو آتا ہے وہ خوراک ہے۔ بے شک خوراک کے بغیر صحت کو برقرار رکھنا کافی مشکل ہے، لیکن جہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا صرف خوراک سے ہی ہماری صحت برقرار رہتی ہے؟ دوستو، آپ خود سوچئے، اگر ہم ساری زندگی اچھی خوراک ہی کھاتے رہے تو کیا ہماری صحت اچھی ہوگی؟ میرے خیال میں اس سے 50% ہم اپنی صحت کو بگاڑے ہوں گے یا پھر اس سے زیادہ۔ آج ہم اسی بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ضروری ہیں جو ہماری صحت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہیں، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ ان کے بغیر ہماری صحت برقرار رہ ہی نہیں سکتی۔ چلیے آج کی ویڈیو کے بارے میں باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، اس کو ایک گدھے کی مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ دوستو، اگر ایک گدھا اچھی خوراک کھاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے اوپر روزانہ 10 بوریوں کا وزن لا دیتے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا اس کی صحت برقرار رہے گی؟ ہو سکتا ہے رہے، وہ ایک دن تک وزن اٹھا بھی لے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر وہ ہی گدھا اپنی طاقت کے مطابق بوجھ اٹھائے گا تو یقیناً وہ بخوشی اپنا کام کرے گا۔ دوستو، ہمیں بھی اپنی زندگی میں بہت سارے کاموں کو اپنے اوپر بوجھ بنا لیتے ہیں اور پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ہمارے سارے کام پورے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، تو ہم اس سے ڈپریشن اور اس کے علاوہ کئی دماغی بیماریوں کا بھی شکار ہوتے ہیں، اور اس سے ہم غم و غصہ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، جس سے نہ صرف ہم اپنی زندگی کو افیکٹو کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آس پاس کے لوگوں کو بھی اس کا حصہ بناتے ہیں۔ دوستو، اس سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگر آپ خوش نہیں رہیں گے تو آپ کی صحت برقرار رہے گی، چاہے ہماری خوراک جتنی بھی اچھی ہو۔ اس لیے دوستو، ہمیں اپنی دلچسپیوں پر غور کرنا چاہیے۔ اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو یا وہ کام کرنے چاہیے جو کہ ہمیں خوشی دے سکے۔ جیسا کہ کچھ لوگوں کو کرکٹ بہت ہی زیادہ پسند ہوتا ہے، اس لیے کچھ ٹائم اپنے پسندیدہ کام کے لیے ضرور نکالیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے کام میں سیٹسفیکشن کو حاصل کریں، کیونکہ بنا سیٹسفیکشن کے نہ ہی ہم خوش رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ترقی کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں خوراک اچھی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ سائنسدانوں کا بھی کہنا ہے کہ اگر ہم اپنی خوراک کو اچھا رکھیں گے تو اس سے ہماری کام کرنے کی اور ہماری خوش رہنے کی اور بہت ہی زیادہ انرجی ہونے کی پاور انکریز ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں خوراک اچھی نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اچھی رکھنی چاہیے، لیکن ہماری صحت کے ساتھ یا پورا جو آپ یہ کہہ لیں کہ پورا کے پورا ہماری صحت کا انحصار خوراک پر نہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسے ہمیں ایٹ اے ٹائم کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، دوستو، اگر آپ کی خوراک بہت ہی اچھی ہے لیکن آپ کو ایک مسئلہ درپیش ہے جس کو آپ نے سالو کرنا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کرنے کی ہمت ہی نہ رکھتے ہوں۔ دوستو، اس کو مزید ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی فقیر روڈ پر بیٹھ کے صرف اپنے ماضی کو ہی کوستا رہے تو آپ کے خیال میں وہ کامیاب ہوگا، یا پھر وہ انسان جو کہ اپنے مسئلوں سے ڈر کر بھاگ جائے تو آپ کے خیال میں یہ ایک مسئلے کا حل ہے؟ بالکل بھی نہیں دوستو، یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سارے مسئلے آتے ہیں اور دوستو یہی زندگی کی خوبصورتی ہے۔
اس لیے ہمیں مسئلوں پر فوکس نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں مسئلوں کے حل پر فوکس کرنا چاہیے۔ چلیے فرض کر لیتے ہیں کہ اگر ہم مسئلوں سے بھاگ جائیں تو ہمیں اس کا حل مل جائے گا، لیکن اگر ویسا ہی ایک اور مسئلہ آپ کے ساتھ دوبارہ سے درپیش آ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اس سے پھر بھاگ جائیں گے؟ چلے ذرا سوچئے، چلے ذرا فرض کر لیتے ہیں کہ آپ اس سے دوبارہ بھاگ جائیں گے، لیکن کب تک ایسا ہوگا اور کب تک کہ آپ ایسا کرتے رہیں گے؟ اس لیے دوستو ہمیں مسئلوں کا حل تلاش کرنا چاہیے، نہ کہ ہر وقت اس سے ہی کوستے رہیں۔ مسئلوں کا حل تلاش کرنا اور اس کے بعد اس کو اپلائی کر کے بعد میں ہی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف حل تلاش کرنا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کے بعد اس کو اپلائی کرنا بھی ایک اہم جز ہے۔ دوستو اگر ہم مسئلوں کا حل تلاش نہیں کریں گے تو یقیناً وہ مسئلے ہماری زندگی میں ختم نہیں ہوں گے، جس سے ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، اور وہ ڈپریشن آہستہ آہستہ کر کے ہماری صحت کو بالکل بگاڑ دے گا، جس سے آپ نے اکثر لوگوں کے چہروں پر ایک جھریاں پڑتی ہوئی دیکھی ہوں گی۔ جلد خراب ہونے کی وجہ بھی حقیقت میں ڈپریشن ہے، اور رنگت کا کالا ہو جانا بھی یہ ایک ڈپریشن کی ہی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو مسئلوں سے بھاگنا مزید ڈپریشن کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں مسئلوں کا حل تلاش کرنا چاہیے اور انہیں سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ ہماری زندگی سے ختم ہو سکے، اور ہم اس سے مسئلوں کو حل کرنے سے نہ صرف وہ مسئلے ختم ہوتے ہیں بلکہ ہماری طاقت اور ہماری اسٹرینتھ اگلے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے مزید پاورفل ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 دوستو اس دنیا میں زیادہ تر 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنے ماضی پر توجہ دیتے ہیں اور ایک وہ جو صرف اپنے فیوچر پر توجہ دیتے ہیں۔ اگر ہم ساری زندگی صرف ماضی کے بارے میں ہی سوچتے رہیں گے تو کیا ہم کامیاب ہو سکیں گے؟ یا پھر ہم ساری زندگی بیٹھ کے فیوچر کے بارے میں ہی سوچتے رہیں تو کیا ہم کامیاب ہو سکیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ دوستو میں نے بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی میں دیکھا جو کہ یا صرف ماضی کے بارے میں بات کرتے ہیں، بلکہ دوستو میرے خیال میں تو 90% لوگ اپنے ماضی کو ہی کوستے رہتے ہیں اور اسی کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں، اور ان سے حاصل کرنے کی بجائے وہ اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ دوستو کیا یہ درست ہے؟ اور ویسے بھی ہمارے اسلام میں بھی اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں اپنے ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے ماضی میں ضرور جھانکنا چاہیے، اس لیے نہیں تاکہ ہم اسے برا بھلا کہہ سکیں بلکہ اس لیے تاکہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ سکیں، اور اس کے بعد ہی اپنے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اس کی پریزنٹ میں پریکٹس کرنی چاہیے۔ دوستو یہی اچھی زندگی گزارنے کا اصول ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا فیوچر اچھا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور پریزنٹ کو بہتر سے بہتر کریں۔ اگر آپ ماضی میں رہیں گے تب آپ کا فیوچر نہیں بنے گا اور نہ ہی پریزنٹ پرفیکٹ ہوگا۔ اگر آپ فیوچر میں رہیں گے تو آپ کا پریزنٹ پرفیکٹ نہیں ہوگا تو فیوچر آلریڈی ہی آپ کا بگڑے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ نہ پاسٹ پہ نہ فوکس کریں نہ فیوچر پہ، بلکہ آپ کو پریزنٹ پہ کرنا چاہیے جو چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، لیکن 98% لوگ ایسا نہیں کرتے، اسی وجہ سے وہ ناکامی کا شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 4 دوستو بہت سارے لوگ آپ کی بھی زندگی میں آئے ہوں گے جو کہ بیمار ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیماری کی بھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ دوستو اسلام اور سائنس دونوں کا ہی یہی کہنا ہے کہ جب کچھ بھی ہم بولتے ہیں یا سوچتے ہیں تو ہماری زندگی میں ویسا ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم بیماری کے بارے میں ہر وقت باتیں کرتے رہیں گے تو کیا ہمارے دماغ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ بالکل دوستو ضرور پڑے گا، اور اس سے ہمارا دماغ اس بات کو مکمل طور پر ایکسیپٹ بھی کر لے گا، اور جب وہ مکمل طور پر ایکسیپٹ کرے گا تو دماغ اپنے اندر سے ویوز نکالتا ہے جو کہ ہمارے ارد گرد لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے،
और इर्द गिर्द के माहौल को बहुत ही ज्यादा असरअंदाज करता है और इससे हम कभी भी ठीक नहीं हो सकते। कभी नोट कीजिएगा आप कि जो लोग ज्यादातर बीमार रहते हैं उनमें ये बात कॉमन होगी कि वो हर वक्त बीमारी की बातें करते हैं और हमेशा अपने बारे में यही कहते रहे होंगे कि वो बीमार है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी पर तवज्जो दें, न कि हम अपनी बीमारी पर तवज्जो दें। हमें जिंदगी सिर्फ एक दफा ही मिलती है और बीमारियां बहुत सारी, इसलिए हम ज्यादा चीजों पर फोकस ना ही करें। अच्छा है एक चीज पर फोकस करें और उसी को ही बेहतर बनाने की कोशिश करें। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही बीमार हो और आप इसके ऊपर तवज्जो ना दें, उसको खत्म करें, लेकिन हर वक्त सोचने की जरूरत नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है और वो ये है कि आप इन चीजों को अच्छी तरह से समझें और इसको अपनी जिंदगी पर अप्लाई करें और आप अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाएं और अपनी जिंदगी में खुश रहें। और मुझे यकीन है कि आप मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देंगे। इसलिए इस बात का इजहार करने के लिए आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।